السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نثار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نثار احمد ٹی وی۔ ایک مسلمان کے لیے مسجد نہ صرف ایک عبادت کرنے کی جگہ ہے بلکہ اس کی محبت اس کے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ صدیوں سے مساجد دینی علوم اور روحانیت کے حصول کا مرکز رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں علاقائی فن تعمیر کے لحاظ سے خوبصورت ترین مساجد پائی جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی 10 خوبصورت اور تاریخی مساجد کی سیر کروائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے نثار احمد ٹی وی کو۔ نمبر 1، فیصل مسجد، اسلام آباد۔ فیصل مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ خوبصورت مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں جلوہ افروز ہے۔ اس مسجد کا نام سعودی عرب کے فرمانروا مرحوم شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے 1976 میں اس کی تعمیر کے لیے 130 ملین سعودی ریال عطیہ کیا۔ فیصل مسجد کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے ڈیزائن منگوائے گئے، جس کے بعد ایک ترک آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن فائنل کیا گیا۔ عام مسجدوں کے برعکس جن میں گول گنبد ہوتے ہیں، فیصل مسجد میں 8 کونوں پر مشتمل ایک خیمہ نما ڈیزائن پایا جاتا ہے جو عرب بدوؤں کے خیمے سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس مرکزی خیمہ نما ڈیزائن کے بغیر 4 پلرز تعمیر کیے گئے۔ فیصل مسجد پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہاں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہاں وزٹ ضرور کریں، لیکن مساجد کو تفریح گاہ بنانے کے بجائے اس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، بادشاہی مسجد، لاہور۔ زندہ دل لوگوں کا شہر لاہور اپنے اندر کئی تاریخی عمارات سموئے ہوئے ہے جن میں خوبصورت ترین مساجد بھی شامل ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور شاہی قلعے کے مغرب کی جانب اقبال پارک کے اندر موجود ہے۔ بادشاہی مسجد کے آس پاس کئی تاریخی عمارات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ بادشاہی مسجد مغلیہ دور کے فن تعمیر کا شاہکار ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈیزائن مغلیہ طرز تعمیر پر مبنی ہے۔ اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سن 1671 میں تعمیر کیا۔ یہ مغلیہ دور کی سب سے بڑی مسجد ہے اور آج بھی اس کا شمار دنیا اسلام کے عظیم ونڈرز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، شاہ جہان مسجد، ٹھٹہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹہ میں موجود شاہ جہان مسجد مغلیہ دور کا ایک اور شاہکار ہے۔ یہ مسجد مغل شہنشاہ شاہ جہان نے صوبہ سندھ کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کے عوض عطیہ کی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر سن 1647 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں کوئی مینار نہیں، البتہ یہاں 100 سے زائد گنبد موجود ہیں جو پاکستان میں موجود کسی بھی مسجد سے زیادہ ہیں۔ یہ مسجد مغلیہ دور حکومت کی باقی عمارتوں سے کافی مختلف ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ ٹھٹہ آئیں تو اس مسجد کو ضرور وزٹ کریں۔ نمبر 4، محبت خان مسجد، پشاور۔ پاکستان کی خوبصورت اور تاریخی مساجد کے اس سفر میں اب ہم خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور چلتے ہیں، جہاں شہر کے بیچوں بیچ ایک تاریخی مسجد واقع ہے جسے مسجد محبت خان کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو مغلیہ دور کے پشاور کے گورنر محبت خان نے 17ویں صدی میں تعمیر کروایا۔ پشاور کے قدیم گنجان آباد علاقے میں تعمیر شدہ یہ مسجد 30,000 اسکوائر فٹ رقبے پر محیط ہے۔ مسجد میں داخلے کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ اندرون شہر کے بازار جولری مارکیٹ اور دوسرا آسا ماہی روڈ کی جانب کھلتا ہے۔ 1982 میں حکومت نے 350 سال قبل مغلیہ دور حکومت میں تعمیر کردہ اس مسجد کو قومی ورثہ قرار دے کر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا، جس نے اس کی تزئین و آرائش کا بیڑا اٹھایا۔ اکتوبر 2015 میں کوئی ہندوکش میں آنے والے زلزلے کے باعث اس مسجد کے ایک مینار کو شدید نقصان پہنچا جبکہ دوسرے کو جزوی نقصان ہوا۔ نمبر 5، وزیر خان مسجد، لاہور۔ لاہور میں واقع دلی دروازے کے اندر داخل ہو کر چند قدم آگے چلیں تو چوک وزیر خان آ جاتا ہے، جہاں مسجد وزیر خان موجود ہے جو عہد مغلیہ کا شاندار تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتی ہے۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر مغل شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہان کے عہد حکومت کے 7ویں سال سن 1635 میں شروع ہوئی۔ یہ مسجد 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ سن 1642 میں اس مسجد کا افتتاح شہنشاہ شاہ جہان نے خود لاہور میں کیا۔ اس مسجد کے معمار اعظم چنیوٹ کے ایک باشندے شیخ علم الدین الانصاری تھے، جنہیں عہد شاہ جہانی میں لاہور کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اور وزیر خان کا خطاب دیا گیا تھا۔ مسجد وزیر خان کو لاہور کے چہرے پر خوبصورت تل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بادشاہی مسجد لاہور کی تعمیر وزیر خان مسجد کی تعمیر کے 29 سال بعد شروع ہوئی، یعنی سن 1671 میں۔ یہ مسجد مغلیہ دور کے لاہور کے گورنر علم الدین انصاری، جنہیں عام طور پر وزیر خان کہا جاتا ہے، انہی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نمبر 6، مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلوچستان۔ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوچستان کے ضلع کلات میں واقع ایک قدیم اور تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔
بعض روایتوں میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے حکم پر کلات میں تعمیر کی گئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے رقم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے فراہم کی۔ کلات کی یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کی عظیم شاہکار ہے۔ سخت مٹی اور لکڑی کی اس تعمیر شدہ مسجد کا اسٹرکچر صدیوں بعد بھی قائم و دائم ہے۔ نمبر 7، چکچن مسجد، گلگت بلتستان۔ سکردو سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چکچن مسجد 1300 سال قدیم ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں واقع ہے۔ مسجد چکچن کی عمارت تبتی طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس مسجد کی پہلی منزل مٹی اور پتھر سے بنی ہے۔ جامع مسجد چکچن بلتستان کی عظیم تاریخی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی اہمیت کی حامل مسجد ہے جس کا ہر انسان احترام کرتا ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے بہت سے سیاح اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد تبتی، ایرانی اور کشمیری فن کا حسین امتزاج رکھتی ہے اور اس دور کے ماہرین کی قابلیت کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 8، بونگ مسجد، صادق آباد۔ بونگ مسجد صوبہ پنجاب کی تحصیل صادق آباد، ضلع رحیم یار خان میں واقع ایک گاؤں بونگ میں واقع ہے۔ یہ مسجد بہاولپور سے 240 کلومیٹر اور رحیم یار خان سے تقریباً 55 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اپنے عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور جاذب نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ مسجد بونگ کی تعمیر قیام پاکستان سے قبل 1932 میں بونگ کے سردار رئیس غازی نے شروع کی۔ مسجد بونگ کی تعمیر 1932 سے 1982 تک تقریباً 50 سال میں مکمل ہوئی۔ اس عرصے میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے اور کئی انتقال کر گئے، لیکن اس مسجد کی تعمیر 50 سال تک جاری رہی۔ مسجد کے تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مسجد کے برآمدے میں تقریباً 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک گنبد، 4 مینار اور نماز کے لیے ایک بڑا ہال موجود ہے جن پر ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ سے بنی ہوئی ٹائلیں نصب ہیں جو اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ نمبر 9، مسجد طوبہ، کراچی۔ مسجد طوبہ اپنے منفرد فن تعمیر کے باعث گول مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ DHA فیز 2 کراچی میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1969 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی واحد گنبد والی مسجد ہے کیونکہ اس میں ایک انتہائی بڑے سائز کا واحد گنبد موجود ہے۔ مسجد طوبہ کے واحد گنبد کا ڈائیمیٹر 212 فٹ اور لمبائی 5148 فٹ ہے۔ اس مسجد کا صرف ایک مینار ہے جو 120 فٹ اونچا ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو شیشے اور سنگ سلیمانی سے انتہائی خوبصورت انداز میں مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں بیک وقت 5000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے بیرونی حصے یعنی ٹیرس اور لان میں 25,000 اضافی افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ نمبر 10، عیدگاہ مسجد، ملتان۔ کاشی گری کا حسین امتزاج اور خوبصورت گنبد، یہ ہے قدیم شاہی عیدگاہ مسجد جو ملتان کی خاص پہچان رکھتی ہے۔ مسجد میں کاشی گری کا کام خاص مہارت سے کیا گیا ہے۔ دیار کی لکڑی سے بنے دروازے اور ان پر ہونے والے خوبصورت کام مغلیہ دور کی یاد دلاتے ہیں۔ شاہی عیدگاہ مسجد مغلیہ دور میں گورنر ملتان عبدالصمد نے سن 1735 میں تعمیر کروائی تھی۔ 66 کنال پر محیط یہ مسجد شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ قدیمی مسجد اسلامی فن تعمیر کا وہ لازوال شاہکار ہے جو اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ دوستو، پاکستان میں ان گنت مساجد ہیں جو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مساجد کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔